اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھے۔ ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا ہوا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، اور وہی ہے جو بڑا عالیشان